یہ کیسز ہیں ہی نہیں. میں نے آج آپ کو پورا رپلائی دیا ہے. مجھے بتائیں کہ ایک جگہ عمران خان نے مجھے سنسیٹ کیا سارا ان کو کیا. یہ کیس ہے ہی نہیں. لیکن جلدی اس لیے ہے کہ کسی طرح کیسے کرانے سے پہلے اس کو نااہل کرو تاکہ ریس پہ نہ ہو. بس وہ نواز شریف وہاں سے بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ جب تک وہ جو لنڈن پلان تھا کہ جیل میں پہلے اس کو ڈالو پھر میں آؤں گا واپس. ہاں صاحب اگر نااہل کیا جاتا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی پارٹی کی؟ بالکل لڑے گی پارٹی. وہ میں یہ جب میں پیشنٹ کو سن یہ مجھے نااہل کریں, یہ مجھے جیل میں ڈالیں, یہ جو مرضی کر لیں, تحریک انصاف کو روک ہی نہیں سکتا کوئی. صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لاگو کو انتخابات کروانے کے لیے لا رہے ہیں یا کچھ لمبا ٹینیور ان کا پلان ہے؟ دیکھو اگر تو ان کا کوئی بھی الیکشن کا ہوتا ہے, الیکشن تو 14 مئی کا آئین کہتا تھا, سپریم کورٹ الیکشن کروا دیتا. بہت ہمارا اب یہ دو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہے, یہ بالکل انلیگل ہے, آئین کے خلاف ہے. تو یہ تمہارا آئین توڑ دیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے آئین توڑ دیا تو اب ان کو کیا چیز روکے گی؟ یہ تو اب بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے ڈرے ہوئے, الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں. تو جب الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں ہر حربہ استعمال کریں گے, یا آپ کی ختم ہو جائے تب تک بالکل ہی لڑ نہ سکے. انتظار کرو. لیکن یہ جتنی انتظار کرتے جا رہے ہیں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ابھی بجلی کا بل کون ہے, ابھی پیٹرول ڈیزل بڑھتا جا رہا ہے, آٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. عام آدمی کے حالات جو ہے, لوگ تو ان سے نفرت کر رہے ہیں. تو جو بھی یہ لمبا اسے کریں گے ملک ان کے اگینسٹ لوگوں کی نفرتیں بڑھتی جائیں گی اور پی ٹی آئی بیٹھے بیٹھے اس کا گراف اوپر جاتا جائے گا. تو ہمیں نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے. الیکشن پاکستان کی ضرورت ہے. لاسٹلی یہ بتا دیں کہ اب نواز شریف جو ہے انہوں نے خواجہ آصف کو کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا ٹاسک دے دیا ہے, وہ بھی کچھ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اگر الیکشن نہیں ہوتے اور نواز شریف بھی دوبارہ سے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا آپ مشترکہ تحریک چلانے کے حوالے سے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف کے باتیں کہی ہے. اب یہ یاد رہے کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ رجیم چینج پوری سازش ہوئی ہے. اور میں نے بعد میں جب ہمیں پتہ چلا کہ حسین حقانی کو اس نے باجوہ نے ہائر کیا ہوا ہے تو میں تو تب کہہ رہا تھا کہ یہاں سے اس نے شروع کی تھی سازش, یہاں سے شروع کی تھی. امریکنوں کو پھر سے شامل کیا اس کے اندر. تو خواجہ آصف نے بات کی ہے, یہ ساری چیزیں اللہ اللہ کا کنفرم ہو گیا کہ سازش کے تحت گورنمنٹ کرائی ہے انہوں نے. اور صرف اب سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کا کوئی فیوچر ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس اتنی پاور ہو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ گرا کے اور چوروں کو اوپر بٹھا دے, وہ ملک کا بیڑا غرق کر دے اور اسے پوچھنے والا کوئی نہ ہو. کیا کسی ملک کوئی ملک چل سکتا ہے اس طرح؟ سوال تو یہ ہے. کوئی ملک دنیا میں ترقی کر سکتا ہے, اس کی کوئی چانس ہے اوپر جانے کی. جو ایک سپر پاور بیٹھی ہوئی ہے, سپر کنگ, وہ جو اندر سے بند کمرے میں جو فیصلہ, اچھا جی اس کو ایکسٹینشن چاہیے, شہباز شریف نے ایکسٹینشن کا وعدہ کیا ہے, چلو جی گورنمنٹ کرا دیں, اور وہ نتیجہ اب آپ سب کے سامنے ہے. سر اسحاق ڈار کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو نگراں وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے, اور اپوزیشن کی طرف سے بھی کہا گیا کہ وہ معاشی طور پہ میچیور ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اسحاق ڈار کو کیا وہ نواز شریف کو لا کے بٹھا کے وزیر اعظم بنا دیں. پر اگر آپ نے یہی کرنا ہے, کیئر ٹیکر کا تو مقصد ہوتا ہے کوئی نیوٹرل امپائر آ کے الیکشن کروائے. انہوں نے تو وہ مقصد ہی ختم کر دیا کیئر ٹیکر کا, جس کو مرضی لیں.